برج جدی والوں کے لیے اگست 2023 کیسا ہوگا؟ برج جدی ایک زمینی اور متحرک برج ہے اور زحل کی ملکیت ہے۔ اس برج کے تحت پیدا ہونے والے مقامی لوگ اپنے نقطہ نظر میں زیادہ پابند اور نظم و ضبط کے حامل ہو سکتے ہیں۔ یہ مقامی لوگ ہمیشہ اپنے نقطہ نظر میں کام کرنے والے اور وقت پر کام مکمل کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ اس برج کے تحت پیدا ہونے والے مقامی لوگ اپنے نقطہ نظر میں زیادہ تخلیقی ہو سکتے ہیں اور سفر وغیرہ میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہوں گے۔ یہ مقامی لوگ بیرون ملک اچھی طرح سے چمک سکتے ہیں۔ زحل کے سیاروں کی پوزیشنوں کی وجہ سے پیسے کے بہاؤ میں کمی اور توسیع سیارہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس ماہ مشتری کو تیسرے گھر کے مالک کے طور پر چوتھے گھر میں رکھا گیا ہے، اس لیے زیادہ بچت کی گنجائش آسانی سے ممکن نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے بجائے گھر کے لیے ناپسندیدہ طریقے سے خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ چوتھے گھر میں مشتری کی موجودگی کی وجہ سے سفر کے دوران مقامی لوگوں کو پیسے کے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان مقامی لوگوں کو ان کے گھر میں موجود سامان کے گم ہونے یا چوری ہونے کے حوالے سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ان مقامی لوگوں کے لیے سکون کم ہو سکتا ہے۔ چوتھے گھر میں راہو کی موجودگی ان باشندوں کو اپنے خاندان کے حوالے سے زیادہ اخراجات اور آسائشوں سے محروم کر سکتی ہے۔ ان مقامی لوگوں کو اپنی ماں کے لیے صحت کے اخراجات میں اضافہ کرنا پڑتا ہے اور یہ ان کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس مہینے کے دوران ان کے مستقبل کے حوالے سے ان مقامی باشندوں کے لیے غیر محفوظ احساسات موجود ہو سکتے ہیں۔ رجت میں دوسرے گھر میں موجود زحل مقامی لوگوں کو پیسہ کمانے کے بارے میں زیادہ باشعور ہونے کے قابل بنا سکتا ہے اور ساتھ ہی زیادہ پیسہ کمانے میں کچھ پابندیاں بھی لگا سکتا ہے۔ چوتھے گھر میں راہو کی موجودگی پیٹ کی خرابی اور وقت پر کھانا نہ کھانے کی نشاندہی کرتی ہے۔ 10ویں گھر میں کیتو کی موجودگی ان مقامی لوگوں کو روحانی مشاغل سے متعلق سفر پر جانے کے لیے آمادہ کر سکتی ہے اور آپ کے لیے اس کی طرف زیادہ دلچسپی پیدا ہو سکتی ہے۔ 10ویں گھر میں کیتو کی موجودگی ان باشندوں کو مادیت پسندانہ رجحانات سے مبرہ کر سکتی ہے اور روحانی مقاصد کی طرف بڑھ سکتی ہے۔ 9ویں گھر میں موجود چوتھے گھر کے مالک کی حیثیت سے مریخ ان مقامی لوگوں کو اپنے والد کی صحت کے لیے رقم خرچ کرنے پر اکسا سکتا ہے اور اس کی وجہ سے ان لوگوں کے اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ محبت کے لیے سیارہ زہرہ رجت میں 7ویں گھر پر قابض ہے اور زہرہ 8 اگست 2023 برج سرطان میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس مہینے کے دوران زہرہ کا مذکورہ بالا مقام تعلقات میں مسائل اور کم ہم آہنگی کا باعث بن سکتا ہے۔ نیز چونکہ زہرہ ان مقامی لوگوں کے لیے 5ویں اور 10ویں گھر کا مالک ہے، اس لیے ان مقامی لوگوں کو کیریئر میں دھچکا لگ سکتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ اگست کا مہینہ آپ کی زندگی کے لیے کیسا رہے گا اور آپ کو خاندان، کیریئر، صحت، محبت وغیرہ کے شعبوں میں کیسے نتائج حاصل ہوں گے، ذاچہ تفصیل سے پڑھیں۔ کیریئر اگست 2023 کے ماہانہ ذاچہ کے مطابق جن لوگوں کی پیدائش اس برج کے تحت ہوئی ہے، ان کے لیے مقامی لوگوں کو ملے جلے نتائج مل سکتے ہیں جو اچھے اور برے دونوں ہیں۔ زحل دوسرے گھر میں ہوگا اور کیتو 10ویں گھر میں ہوگا۔ زحل دوسرے گھر میں ہوگا اور یہ 7.5 کے آخری 2.5 سالوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ 10ویں گھر میں کیتو کی موجودگی ان لوگوں کو کام کرنے میں زیادہ منطقی ہونے کے قابل بنا سکتی ہے۔ مقامی افراد کو کیریئر کے حوالے سے بیرون ملک مواقع بھی مل سکتے ہیں اور یہ چوتھے گھر میں تیسرے گھریلو سیارے کے طور پر مشتری کی موجودگی کی وجہ سے ممکن ہو سکتا ہے۔ 7ویں گھر میں 10ویں گھر کے مالک کے طور پر زہرہ کی موجودگی ان مقامی لوگوں کو اپنے کیریئر میں اطمینان حاصل کرنے کے قابل بنا سکتی ہے کیونکہ اس مہینے کے دوران زہرہ کی جگہ سازگار ہو سکتی ہے۔ اس برج سے تعلق رکھنے والوں کے لیے اپنے کیریئر کے حوالے سے زیادہ سفر ہو سکتا ہے اور ایسا سفر اسائنمنٹ کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ مقامی لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں اس مہینے میں اعتدال پسند منافع حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ حریفوں سے کچھ سخت مقابلہ ہو سکتا ہے۔ کاروباری حضرات اس ماہ کے آخر میں بہتر منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ مقامی لوگوں کو اپنی کاروباری چالوں کو تبدیل کرنے اور خود کو جدید ترین کاروباری تکنیکوں تک محدود رکھنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ مالیات اگست 2023 کے ماہانہ ذاچہ کے مطابق مقامی افراد جو اس مقرر رقم کے تحت پیدا ہوئے ہیں، انہیں اخراجات اور فائدہ دونوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سیارہ زحل رجت کے دوسرے گھر میں ہے اور اس کی وجہ سے زیادہ پیسہ حاصل کرنا ان باشندوں کے لیے آسانی سے ممکن نہیں ہو سکتا۔ پیسے کے اچھے منافع کو برقرار رکھنے میں کوئی خلا یا کمی ہو سکتی ہے اور اس کی وجہ سے پیسے کی بچت آسانی سے ممکن نہیں ہو سکتی۔ اس مہینے کے لیے ان باشندوں کے لیے چوتھے گھر میں مشتری اچانک ناپسندیدہ اخراجات دے سکتا ہے اور اس برج کے رہنے والے اس طرح کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے۔
انہیں اپنے خاندان کے لیے ناپسندیدہ طریقے سے پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ نیز راہو مشتری کے ساتھ چوتھے گھر میں موجود رہے گا اور یہ غیر منظم اخراجات کی نشاندہی کرتا ہے جو یہ مقامی لوگ برداشت کرنے پر مجبور ہو سکتے ہیں۔ پیسہ بچانے کی گنجائش ان مقامی لوگوں کے لیے آسانی سے ممکن نہ ہو اس رقم سے جو وہ حاصل کرتے ہیں۔ اس ماہ کے دوران ان مقامی لوگوں کے لیے یہ مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ وہ بڑے فیصلوں سے گریز کریں ورنہ انہیں رکاوٹوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مقامی لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں انہیں اپنے کاروباری شراکت داروں کے ساتھ نقصان اور تنازعات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس ماہ کے دوران یہ مقامی لوگ متوقع منافع کے مارجن تک پہنچنے کی پوزیشن میں نہیں ہو سکتے ہیں اور نقصان کے امکانات بھی ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ زیادہ مقابلہ ہو جس کا ان مقامی لوگوں کو کاروبار میں اپنے حریفوں سے سامنا ہو اور اس کی وجہ سے زیادہ منافع حاصل کرنا آسانی سے ممکن نہ ہو۔ اس مہینے کے دوران بھی ان مقامی لوگوں کے لیے نئے کاروبار یا نئی شراکت داری کی انجمنوں میں داخل ہونا مناسب نہیں ہوگا۔ محبت کے لیے سیارہ زہرہ رجت میں 7ویں گھر پر قابض ہے اور زہرہ 8 اگست 2023 کو برج سرطان میں داخل ہوگا اور اس برج سے تعلق رکھنے والے زیادہ پیسہ کمانے میں قسمت سے محروم رہ سکتے ہیں۔ صحت: اگست 2023 کے ماہانہ ذاچہ کے مطابق جن لوگوں کی پیدائش اس برج کے تحت ہوئی ہے ان لوگوں کو صحت کے بڑے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ زحل چاند کی علامت سے دوسرے گھر میں ہے، لیکن مقامی لوگوں کو آنکھوں سے متعلق مسائل جیسے آنکھوں میں درد اور انفیکشن ہو سکتے ہیں۔ لیکن دوسرے گھر میں رکھا ہوا زحل بھی دانتوں میں درد دے سکتا ہے کیونکہ اس مہینے میں زحل پیچھے کی حرکت میں رہے گا۔ اس مہینے سے چوتھے گھر میں مشتری ان باشندوں کے خاندان کے لیے ناپسندیدہ اخراجات کا باعث بن سکتا ہے اور چوتھے گھر میں راہو کی موجودگی سر درد وغیرہ کی صورت میں رہنے والوں کے لیے صحت کے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ راہو مشتری کے ساتھ چوتھے گھر میں موجود ہے۔ چوتھے گھر میں ان مقامی لوگوں کے لیے مزید تناؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ چوتھے گھر میں راہو کی موجودگی کی وجہ سے ان لوگوں کو ہاضمے سے متعلق مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ چھٹے گھر کے مالک کے طور پر عطارد 24 اگست 2023 کے دوران پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ چھٹا گھر صحت کے مسائل کے لیے ہے اور عطارد چھٹے گھر کا مالک ہے اور اس کی وجہ سے اس برج سے تعلق رکھنے والوں کو ہاضمے سے متعلق مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ محبت، شادی، ذاتی تعلقات: اگست 2023 کے ماہانہ ذاچہ کے مطابق جن لوگوں کی پیدائش اس مکر راشی کے تحت ہوئی ہے ان کے لیے مقامی لوگوں کو اپنے محبوب کے ساتھ جھگڑے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس کی وجہ سے علیحدگی کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ محبت کرنے والوں کو یہ مہینہ تھوڑا بوجھل لگ سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس مہینے میں اپنے محبوب کے ساتھ محبت کا عمل کامیاب نہ ہو۔ اس مہینے کے دوران مقامی لوگوں کو اپنے پیاروں کے ساتھ جھگڑے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ تعلقات آسانی سے ممکن نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس ماہ مریخ کو ان لوگوں کے لیے 9ویں گھر میں رکھا گیا ہے اور اس کی وجہ سے اس راشی سے تعلق رکھنے والوں کے اپنے جیون ساتھی کے ساتھ تعلقات میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ انا سے متعلق مسائل اس ماہ کے دوران ان کے جیون ساتھی کے ساتھ رابطے کی کمی اور بلا وجہ غلط فہمی کی وجہ سے سامنے آ سکتے ہیں۔ محبت کے لیے سیارہ زہرہ پسپائی میں 7ویں گھر پر قابض ہے اور زہرہ 8 اگست 2023 کے دوران جلتا ہے اور 18 اگست 2023 میں دوبارہ طلوع ہوگا۔ ازدواجی زندگی میں شاید زیادہ خوشی نہ ملے۔ خاندانی دوست: اگست 2023 کے ماہانہ ذاچہ کے مطابق جن لوگوں کی پیدائش اس مکر راشی کے تحت ہوئی ہے مقامی لوگوں کو خاندانی زندگی میں اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس ماہ سیاروں کی زیادہ تر پوزیشن موافق نہیں ہیں کیونکہ راہو مشتری کے ساتھ چوتھے گھر میں ہے۔ تیسرے اور 12ویں گھر کے مالک کے طور پر مشتری چوتھے گھر پر قابض ہے اور خاندان میں کچھ بڑی رکاوٹیں پیدا کر سکتا ہے اور جائیداد سے متعلق مسائل کے حوالے سے اس طرح کے مسائل۔ ان مسائل کی وجہ سے ہم آہنگی بگڑ سکتی ہے۔ نیز چوتھے گھر میں مشتری کی موجودگی کی وجہ سے خاندان اور خاندان کے افراد میں باہمی افہام و تفہیم کی کمی ہو سکتی ہے۔ اگر اس نشانی سے تعلق رکھنے والے افراد مشترکہ خاندانی نظام میں ہیں تو خاندان میں علیحدگی کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ 7ویں گھر میں زہرہ کی موجودگی خاندان اور خاندان کے افراد کے درمیان انا کے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ راہو کے ساتھ چوتھے گھر میں مشتری خاندان میں پریشانیوں کو بڑھا سکتا ہے اور کنبہ کے ممبروں کے ساتھ مواصلات کی پریشانی ہو سکتی ہے جس کا ان مقامی لوگوں کو سامنا ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ ضروری ہو سکتا ہے کہ ان مقامی لوگوں کے لیے خاندان میں ایڈجسٹ ہو جائیں تاکہ بہتر تعلقات کو یقینی بنایا جا سکے۔
चौथे घर में राहु की मौजूदगी इस निशानी से ताल्लुक़ रखने वालों में नापसंदीदा तनाव पैदा कर सकती है। इसके अलावा इन लोगों के लिए चौथे घर में मुश्तरी राहु का इम्तिजाज जायदाद से मुतालिक मसाइल दे सकता है, जिससे परेशानी हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद इसके अलावा 24 अगस्त 2023 के दौरान उतारित पीछे हट जाएगा, क्योंकि नौवें घर का रब इन नियमतों से महरूम कर सकता है जो खुशगवार ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। उतारित की ये सयारा पोजीशन इस बात की निशानदही करती है कि ख़ानदान के अफराद के दरमियान इत्तेहाद में खलल पड़ सकता है।